پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ کیتھی براؤن سے اس طرح کچھ معلوم کرنا واقعی ممکن نہیں تھا۔ کافی چالاک عورت معلوم ہوتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں میرے ذہن میں اس کے لیے ایک شبہ سر ابھار رہا تھا اور اسی شبے کی وجہ سے میں نے اسے قید کرایا تھا۔ والٹر موبائل کے کیس میں کیتھی براؤن بڑی اہم حیثیت رکھتی تھی۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ والٹر موبائل کے بہت زیادہ نزدیک تھی اور اس طرح اس پر دسترس رکھتی تھی، گویا اس کی مرضی کے مطابق ہی سب کچھ ہو رہا تھا اور والٹر موبائل اس کے کسی بھی حکم سے انحراف نہیں کر سکتا تھا۔ ایک طرح سے وہ والٹر موبائل کی کنٹرولر تھی۔ عجیب تھا یہ سیاہ فام شخص بھی ایک ملک کا حکمران ہے لیکن اپنی کوئی شخصیت نہیں رکھتا۔ معلوم نہیں کیا چکر چل رہا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ اس سلسلے میں دماغ کی چولیں ہل جائیں گی۔ گرین پول کی تہذیب مالکم ایکس اپنی ایک الگ حیثیت رکھتی تھی۔ وہ سارے کام اتنی آسانی سے کرتی جا رہی تھی کہ مجھے تعجب ہو رہا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ گرین پول کے اپنے وسائل بھی کم نہیں ہوں گے۔ مسٹر ہاورڈ، یہ سب کچھ آپ کے لیے ہو رہا ہے، میں نے دل میں کہا۔ ذرا اپنے قدموں پر کھڑا ہو جاؤں۔ اس کے بعد اگر امریکہ ہی میں آپ کو چیلنج نہ کیا تو میرا نام بھی علی یار خان نہیں ہوگا۔ کیا ضروری ہے کہ تنظیم میں شامل ہو کر صرف اس کے مفادات کے لیے مجوزہ مہمات میں حصہ لیتا رہوں؟ جب یہ فیصلہ کر لیا ہے دل میں کہ جہاں کہیں بھی رہوں گا تنظیم کے مفادات کے لیے کام کروں گا، تو پھر امریکہ کون سی بری جگہ ہے؟ وہاں تو یہودی اس طرح چھائے ہوئے ہیں کہ انہوں نے پوری حکومت کو اپنی مٹھی میں لے رکھا ہے۔ وہاں مجھے اپنا شکار تلاش کرنے میں دقت ہوگی اور کچھ نہ صحیح، یہی صحیح کہ ان لوگوں کو چن چن کر ہلاک کروں جو عرب کاز کے دشمن ہیں اور اس کے خلاف دن رات کام کر رہے ہیں۔ واقعی یہ کس قدر دلچسپ مشغلہ ہوگا، لطف آ جائے گا، بلکہ شاید تنظیم میں شامل رہ کر بھی اتنا مزہ نہیں آئے گا جتنا اس کام میں آئے گا۔ اپنے آپ کو آزمانا ضروری تھا۔ جرائم کی دنیا میں نکل آیا ہوں تو پھر یہ سب کچھ بھی کرنا ہوگا۔ ان خیالات سے دل کو ایک عجیب سی تقویت کا احساس ہوا، لیکن اولیو ہاورڈ کی نگاہوں سے روپوش ہونے کے لیے فی الحال تہذیب مالکم ایکس کے ساتھ کام کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا، بلکہ زیادہ بہتر تو یہی تھا کہ اس معاملے میں مکمل طور پر دلچسپی سے کام کروں تاکہ ذہن سے یہ اداسی اور تقدر کی کوہر چھٹ جائے اور میں اپنے آپ کو ایک مصروف انسان تصور کروں۔ وہاں سے نکل کر ایک بار پھر فلیٹ پر پہنچ گیا۔ خیال یہ تھا کہ تہذیب، جو کہ اب کیتھی براؤن ہے، مجھ سے کوئی بات نہ کرنا چاہے گی۔ گوٹے ہل روانگی کے سلسلے میں اس نے کیا انتظامات کیے ہیں اور کب روانہ ہونا ہے، اس کا انتظار کرنا تھا، لیکن تنہا رہ کر، کیونکہ اب کیتھی براؤن کی حیثیت سے تہذیب مالکم ایکس وہیں والٹر موبائل کے پاس رہے گی۔ کیتھی براؤن کے بارے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ آسانی سے زبان کھولنے والوں میں سے نہیں ہے، لیکن وہ کسی اور طرح کام آئے یا نہ آئے، تہذیب کو اس کی جگہ مل گئی تھی اور اس طرح تہذیب والٹر موبائل کے بالکل قریب رہ کر اپنا کام کر سکتی تھی۔ میرے لیے بظاہر کوئی خاص ذمہ داری نہیں رہ گئی تھی۔ کیتھی براؤن یعنی تہذیب مالکم ایکس نے اس دوران 3 بار مجھ سے ٹرانسمیٹر پر رابطہ قائم کر کے اپنی کامیابیوں کی اطلاع دی تھی۔ آخری اطلاع اس نے یہ دی تھی کہ والٹر موبائل کو وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے اور اس کے ڈپلیکیٹ نے اس کی جگہ لے لی ہے۔ اس شخص کے بارے میں معلومات حاصل کرنے پر تہذیب مالکم ایکس نے مجھے بتایا کہ وہ ایک انتہائی موزوں شخص ہے، افریقی نژاد ہے اور گرین پول کا ایک بنیادی کارکن ہے۔ اسے دیکھو گے تو حیران رہ جاؤ گے کیونکہ اس کی شخصیت میں والٹر موبائل پوری طرح نظر آتا ہے۔ والٹر موبائل کے بارے میں تہذیب نے بتایا تھا کہ اسے گوٹے ہل بھیج دیا گیا ہے اور گرین پول نے وہاں مکمل طور پر پوزیشن سنبھال لی ہے۔ پھر چوتھی بار جب تہذیب مالکم ایکس نے مجھ سے رابطہ قائم کیا تو اس نے یہی بتایا کہ اب ہمارے گوٹے ہل روانہ ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور کسی بھی وقت روانگی کا اعلان کیا جا سکتا ہے۔ میں نے ابھی تک وہاں کے لیے کوئی حیثیت اختیار نہیں کی تھی، لیکن اس کے بعد تہذیب مجھے فلیٹ پر ملی۔ اس نے پیٹرک کی بجائے مجھے ایک اور شکل دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس سلسلے میں اس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ یہ شخص جو نقلی والٹر موبائل کے ساتھ سائے کی طرح چپکا رہے گا، دراصل والٹر موبائل کا چچا زاد بھائی میکیو آئی ہے۔ میکیو آئی اسکاٹ لینڈ یارڈ کا تربیت یافتہ ہے اور تھوڑے ہی دن پہلے اسکاٹ لینڈ یارڈ سے واپس آیا ہے تاکہ اپنے بھائی کا تحفظ کر سکے۔ والٹر موبائل کے رشتے کے بھائی کی حیثیت سے اس نے بہت ساری ذمہ داریاں سنبھالی ہوئی ہیں، اس کی جگہ لے لینا بہت ضروری ہے، چنانچہ اسے بھی گرین پول نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔
گویا خاص مہرے یعنی والٹر موبائے، کیتھی براؤن اور میکیوائے اب گرین پول کے قبضے میں تھے اور ایک طرح سے گوٹے ہل پر گرین پول کی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ میں تہذیب مالکم ایکس سے اس بارے میں بہت سے سوالات کرتا رہا اور اس کے بعد میرے چہرے پر میکیوائے کا میک اپ شروع کر دیا گیا۔ میری جسامت میکیوائے سے ملتی جلتی تھی، 19-20 کا فرق تھا، اور میکیوائے کے بارے میں مجھے ایک فلم بھی دکھائی گئی تھی جس سے مجھے اس کی حرکات و سکنات کی نقل کرنے میں آسانیاں فراہم ہو سکتی تھی۔ اس نئی حیثیت میں آنے کے بعد میرے لیے یہ ضروری تھا کہ میں نئے والٹر موبائے کے پاس پہنچ جاؤں، اور تہذیب مالکم ایکس کی ہدایت پر میں نے ایسا ہی کیا۔ یعنی اب ایک بار پھر ہم سب لوگ یکجا ہو گئے تھے۔ کچھ اور افراد بھی یہاں طلب کر لیے گئے تھے جو والٹر موبائے کے گرد پھیلے ہوئے تھے۔ جس شخص کو والٹر موبائے کا روپ دیا گیا تھا اسے دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ اتنا بہترین فنکار تھا وہ کہ میں اشش کر اٹھا۔ اس کے ہر انداز میں والٹر موبائے کی جھلکیاں ملتی تھیں۔ آنکھیں اٹھا کر دیکھنے کا خاص انداز، مسکراہٹ کے 3 رخ، یعنی اس نے والٹر موبائے کی شخصیت کو اس طرح اپنایا تھا کہ شاید والٹر موبائے بھی اسے دیکھ کر حیران رہ جاتا۔ موبائے کے بارے میں یہ بات نہیں معلوم ہو سکی تھی کہ اسے کہاں رکھا گیا ہے۔ ظاہر ہے وہ گرین پول ہی کے قبضے میں ہوگا، لیکن وہ شخص جو والٹر موبائے کا روپ اختیار کیے ہوئے تھا شدید خطرے میں تھا، اور میں محسوس کرتا تھا کہ وہ بیچارہ ایک طرح سے قربانی کا بکرا ہے، کیونکہ والٹر موبائے کے دشمن اسے ہلاک کرنے کی کوشش ضرور کرتے۔ ایک رات تہذیب مالکم ایکس نے روانگی کے پروگرام کا انکشاف کیا۔ یہ انکشاف ٹرانسمیٹر پر ہی ہوا تھا، حالانکہ میں اب والٹر موبائے کی رہائش گاہ پر ہی تھا اور اس کے ڈپلیکیٹ کے عین نزدیک، اور کیتھی براؤن کی حیثیت سے تہذیب مجھ سے زیادہ دور نہ تھی، لیکن اس نے ہدایات مجھے ٹرانسمیٹر پر ہی دی تھی، اور اس رات 3 بجے ہم ایئرپورٹ پر پہنچ گئے۔ والٹر موبائے میرے ساتھ تھا اور ہم بالکل عام آدمیوں کے انداز میں ٹیکسی میں بیٹھ کر ایئرپورٹ پہنچے تھے۔ میں جانتا تھا کہ میرے ارد گرد بے شمار افراد پھیلے ہوئے ہیں جو والٹر موبائے کی نگرانی کر رہے ہیں اور اس کے تحفظ کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ طیارہ چارٹر کیا گیا تھا، چنانچہ خاموشی کے ساتھ وہ فضا میں پرواز کر گیا، اور اب ہمارا رخ گوٹے ہل کی جانب تھا۔ گوٹے ہل ایئرپورٹ پر پہنچنے کے بعد والٹر موبائے ایک آرام دہ کار میں بیٹھ کر اپنے محل کی جانب چل پڑا۔ اندر داخل ہونے کے لیے بھی خفیہ راستے اختیار کیے گئے تھے، اور یہ شخص جسے والٹر موبائے کا روپ دیا گیا تھا شاید اسے ان راستوں سے بھی اچھی طرح واقف کرایا گیا تھا، کیونکہ میں نے اس کے انداز میں کہیں بھی کوئی اجنبیت نہیں پائی تھی۔ گوٹے ہل میں دوسری صبح ہماری ملاقات جنرل ٹیری سے ہوئی۔ عام افریقیوں کی نسبت اس شخص کا رنگ ذرا کھلتا ہوا تھا اور آنکھوں سے وہ انتہائی ذہین نظر آتا تھا۔ والٹر موبائے کا وہ بے حد احترام کرتا تھا۔ بہرحال اس نقلی والٹر موبائے کے لیے یہ لمحات بڑے صبر آزما تھے۔ میں اس کے بالکل نزدیک موجود تھا اور ایک ایک لمحے جنرل ٹیرس کے چہرے کی کیفیات کا جائزہ لیتا رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ جنرل ٹیرس کو والٹر موبائے پر ذرا بھی شک نہیں ہو سکا ہے اور وہ پوری طرح اس سے مطمئن ہے۔ جنرل ٹیرس نے یہاں کے حالات بتاتے ہوئے کہا کہ غداروں کی ریشہ دوانیاں جاری ہیں، 5 افراد قتل کر دیے گئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو والٹر موبائے کے قریبی ہمدرد تھے اور اس کے مفادات کے لیے عوام میں راہیں ہموار کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک کو سڑک پر بم مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا، دوسرے کو اس کے گھر کے غسل خانے میں اس وقت قتل کیا گیا جب وہ غسل کر رہا تھا۔ باقی 3 افراد کو بھی مختلف طریقوں سے قتل کیا گیا تھا۔ والٹر موبائے نے اس بات پر خاصی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے جنرل ٹیری سے کہا کہ وہ سیکرٹری جو اس نے فراہم کیا تھا غلط آدمی تھا، اور اب وہ نہیں چاہتا کہ اس کے گرد ایسے غلط لوگ بکھرے رہیں جن پر ذرا بھی شبہ ہو سکے۔ جنرل ٹیرس اس بات پر افسوس کا اظہار کرتا رہا تھا۔ اس تمام گفتگو کے بعد جنرل ٹیرس نے تہذیب مالکم ایکس سے مخاطب ہو کر کہا، میڈم آپ سے مجھے بڑی توقعات وابستہ ہیں۔ میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ آپ کی موجودگی میں یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ میں علم غیب تو نہیں رکھتی، بس وہ غدار تھا، غداری ثابت ہوئی اور اسے ہلاک کر دیا گیا۔ میرا خیال ہے میڈم اگر اسے زندہ گرفتار کیا جاتا تو ہمارے لیے زیادہ موزوں ہوتا۔ گرین پول کے کچھ افراد اس وقت وہاں موجود تھے، انہوں نے حفظ ما تقدم کے طور پر اس وقت اسے قتل کر دینا ہی مناسب سمجھا۔ کیتھی براؤن نے جواب دیا اور جنرل ٹیرس خاموش ہو گیا۔ میں اپنے فرائض مسلسل انجام دیتا رہا تھا۔ رات کو جب موقع ملا تو تہذیب مالکم ایکس میری رہائش گاہ پر پہنچ گئی۔ اس نے ایک مخصوص قسم کے آلے سے یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ کمرے میں کوئی ایسی شے تو نہیں ہے جس سے ہماری گفتگو باہر سنی جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک دوسرا آلہ ایک میز پر رکھ دیا اور اس آلے سے ہلکی ہلکی آوازیں خارج ہونے لگیں۔ یہ کیا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ یہ ایک ایسا آلہ ہے جس کے ذریعے یہاں پیدا ہونے والی کوئی بھی آواز باہر نہیں جا سکتی۔ ٹھیک، تب فرمائیے میڈم، اس سلسلے میں کوئی ایسی خاص بات معلوم ہوئی جو قابل غور ہو؟ ابھی تک نہیں، لیکن میں فراہم کردہ ناموں پر ایک ایک آدمی مسلط کر چکی ہوں۔
اور ان کی لمحہ لمحہ کی رپورٹ مجھے موصول ہو رہی ہے۔ جن لوگوں پر والٹو موبائل نے شبہ ظاہر کیا ہے بلا شبہ وہ مشکوک ہیں اور ان کی خفیہ مصروفیات جاری ہیں۔ ان کی تصاویر حاصل کر لی گئی ہیں اور ان لوگوں کے بارے میں مکمل چھان بین کی جا رہی ہے۔ ویسے مسٹر میکیوائے چند افراد آپ سے ملنے کے لیے خصوصی طور پر ایک طیارے سے یہاں پہنچ رہے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کس طرح ان سے محتاط رہنا ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں مجھے کچھ تفصیلات مل سکتی ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ ہاں، میرا خیال ہے یہ تفصیلات کل صبح تک تمہیں فراہم کر دی جائیں گی۔ تمہارا اپنا معاملہ کیسا جا رہا ہے؟ کیا تم اپنی مصروفیات سے مطمئن ہو؟ ہاں، اور تمہیں ایک خاص بات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا؟ تہذیب نے سوال کیا۔ اپنی تمام تر توجہ جنرل ٹیرس پر لگا دو۔ جنرل ٹیرس پر نگاہ رکھنا ضروری ہے۔ کیوں؟ تمہیں اس کے بارے میں کوئی شبہ ہے؟ تہذیب نے حیرت زدہ انداز میں پوچھا۔ کوئی خاص بات نہیں ہے، لیکن میرا اپنا یہ اندازہ ہے کہ جنرل ٹیرس ایک بہت ہی گہری شخصیت ہے اور اس پر نگاہ رکھنا بے حد ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں بتاؤ گے؟ میں نے کہا نا تہذیب، ابھی تک میں خود بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم کر سکا۔ میں نے جواب دیا اور تہذیب گردن ہلا کر رہ گئی۔ ٹھیک ہے، لیکن تمہارے اس انکشاف نے مجھے حیران کر دیا ہے، کیونکہ جنرل ٹیرس والٹو موبائل کے انتہائی خاص لوگوں میں تصور کیا جاتا ہے۔ کیتھی براؤن کی کیا کیفیت ہے؟ وہ بالکل ٹھیک ہے اور پوری طرح ہمارے کنٹرول میں ہے۔ اور والٹو موبائل، اس کی کیا حالت ہے؟ پاگل ہو رہا ہے وہ یہاں پہنچنے کے لیے۔ وہ چاہتا ہے کہ اسے کسی نہ کسی حیثیت سے یہاں پہنچا دیا جائے۔ وہ نارمل آدمی نہیں ہے۔ میرا خیال ہے اسے یہاں لانا خطرے سے خالی نہیں ہوگا، چنانچہ اس پر قابو رکھا جائے تو بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، یہی کوشش کی جا رہی ہے، تہذیب مالکم ایکس نے جواب دیا، اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلی گئی۔ مجھے دوسرے دن ان لوگوں کے بارے میں تفصیلات بتائی گئیں، اور جب یہ تفصیلات میں نے سنی تو حیران رہ گیا۔ ان میں ایک کیرن شیمے تھا اور دوسرا مائیکل جان۔ کیرن شیمے اور مائیکل جان کے بارے میں تنظیم آزادی فلسطین میں رہ کر بہت کچھ سن چکا تھا۔ کچھ اور افراد بھی ان کے ساتھ آ رہے تھے، لیکن یہ دونوں افراد تنظیم آزادی فلسطین کی نگاہوں میں ایک خاص حیثیت رکھتے تھے۔ یہ دونوں ہی امریکی نژاد اور یہودی تھے۔ کیرن ویتنام کی جنگ میں لڑ چکا تھا اور ویتنامیوں میں خاصا بدنام تھا، جبکہ مائیکل جان عربوں پر مظالم توڑنے کے لیے شاندار شہرت رکھتا تھا۔ مقبوضہ عرب علاقوں میں یہودیوں کی بستیاں بسانے کا کام اسی کو سونپا گیا تھا، اور ان علاقوں میں بسنے والے 10 لاکھ عربوں کی شدید ترین مزاحمت اور عالمی رائے عامہ کے دباؤ کے باوجود وہ بڑی کامیابی سے اب تک 9 آباد کار یہودیوں کی بے شمار غیر قانونی بستیاں آباد کر چکا تھا۔ اس طرح یہ شخص خاصی خطرناک شخصیت کا مالک قرار دیا گیا تھا۔ تنظیم آزادی فلسطین کے بے شمار ارکان اس شخص کے خلاف عمل پیرا تھے۔ دوسرے دن میری ان دونوں سے ملاقات کرائی گئی۔ میں نہیں سمجھتا تھا کہ ان معاملات میں ان جیسے لوگوں کی شمولیت کیا حیثیت رکھتی ہے۔ بہرحال میں نے ان دونوں سے ملاقات کی۔ شیمے جوان العمر تھا اور بڑھ بڑھ کر بولنے والا۔ اس کی طوطے جیسی ناک ہونٹوں پر جھکی ہوئی تھی اور گول گول آنکھیں الو کی آنکھوں سے مشابہ تھیں۔ سر آدھا گنجا تھا، پچھلے حصے پر تھوڑے سے بال نظر آتے تھے اور اس کی کھوپڑی میں ایک خوفناک دماغ چھپا ہوا تھا۔ اس کے برعکس مائیکل جان ایک خاموش طبع اور سرد مزاج آدمی تھا۔ وہ اپنے بھاری جبڑوں کی وجہ سے انتہائی سخت گیر لگتا تھا۔ بہرحال میری ان سے ملاقات ہوئی اور وہ مجھے اپنی آمد کا مقصد بتانے لگے۔ مسٹر میکیوائے، FBI کے توسط سے ہم لوگوں کو یہاں پہنچنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ مقصد یہی ہے کہ والٹو موبائل کے دشمنوں کو منظر عام پر لا کر ختم کر دیا جائے۔ سنا یہی گیا ہے کہ اس سلسلے میں گرین پول نامی ایک خطرناک جماعت کا سہارا بھی لیا گیا ہے، جبکہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ والٹو موبائل کو قطعاً ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، چونکہ FBI اسرائیلی مفادات کے لیے ایک خصوصی ٹیم قائم کر چکی ہے، اور والٹو موبائل نے جس طرح ہماری شرائط قبول کی ہیں، اس کے بعد FBI اس سلسلے میں پوری طرح اپنی کارروائیاں تیز کر چکی ہے۔ اسرائیلی مفادات کے لیے گوٹے ہل میں جو خفیہ کام ہوا ہے، ان کی نگرانی کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ایک خصوصی جماعت یہاں بھیج دی جائے۔ اس جماعت میں ایسے ارکان شامل ہوں گے جو والٹو موبائل کا تحفظ بھی کریں گے اور اسرائیلی مفادات کے لیے کام بھی کریں گے۔ اگر مسٹر موبائل اس سلسلے میں اپنا آخری فیصلہ دے دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مزید کسی اور کی مداخلت کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ میرے ذہن میں پھلجھڑیاں سی چھوٹ رہی تھی۔ ایک نئی بات میرے سامنے آئی تھی جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کیا گوٹے ہل میں والٹو موبائل کے ذریعے اسرائیلی مفادات کے لیے کام ہو رہا ہے؟ فوری طور پر اس کی تفصیل معلوم کرنا مناسب نہیں تھا، لیکن بڑی مہارت سے اپنے آپ کو سنبھالے رکھنا بھی تھا۔ میں ان لوگوں سے بڑی ذہانت کے ساتھ اس سلسلے میں تفصیلات معلوم کرنے لگا، لیکن اس طرح کہ وہ مجھ پر کوئی شبہ نہ کر سکیں۔ اسرائیلی مفادات کے لیے یہاں جو کچھ ہو رہا ہے، میرا خیال ہے اس وقت تک اسے معطل رکھا جائے جب تک ہم اپنے ایک مسئلے سے فارغ نہ ہو جائیں۔ یقیناً ایسا ہی کیا جائے گا۔
ظاہر ہے والٹو موبائی کی سلامتی ہمارے مقاصد کی تکمیل کے لیے بے حد ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک ایسا منصوبہ تیار کرنا چاہیے جس سے والٹو موبائی کے دشمن منظر عام پر آ جائیں، اور اس کے لیے ہمیں FBI نے کچھ خصوصی ہدایات دی ہیں۔ مسٹر ڈینس سیلن نے CIA سے رابطہ قائم کر کے کوئی بہتر منصوبہ ترتیب دینے کے لیے درخواست کی ہے۔ مسٹر اولیو ہاورڈ جو CIA کے ایک اہم رکن ہیں اور نسلاً یہودی ہیں، ہمارے اس منصوبے میں کافی دلچسپی رکھتے ہیں اور انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ اوہ گڈ، مسٹر ہاورڈ اپنا یہ منصوبہ ہمیں کب تک پیش کریں گے؟ وہ ایک اور ذاتی کام میں مصروف تھے، لیکن انہیں خاص طور سے واپس امریکہ جانا پڑا ہے کیونکہ والٹو موبائی کا معاملہ حکومت کے لیے خاصی اہمیت رکھتا ہے، اور حکومت پر ہم لوگوں نے بھی بہت دباؤ ڈالا ہے کہ اس مسئلے کو پہلے حل کر لیا جائے۔ چنانچہ ممکن ہے کہ نہ صرف FBI بلکہ CIA بھی والٹو موبائی کے دشمنوں کے خلاف کام کرنے پر رضامند ہو جائے، اور اس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کام میں کتنی آسانی ہو سکتی ہے۔ ہم اپنے دشمنوں کو آزاد نہیں چھوڑ سکتے۔ اس سلسلے میں گرین پول کی مدد سے ایک منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے جس پر عمل درآمد کر کے ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ اگر مناسب سمجھا جائے تو ہمیں بھی اس منصوبے کے بارے میں بتا دیا جائے، کیونکہ ہمارا مقصد صرف والٹو موبائی کا تحفظ ہے۔ اگر کوئی بہتر منصوبہ پہلے سے تیار ہو چکا ہے تو ہم بھی اس میں تعاون کی حیثیت سے کام کریں گے۔ اس سے قبل میں ایک بات سے آپ لوگوں کو آگاہ کر دوں۔ مائیکل جان نے درمیان میں دخل دیا۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں صرف تنظیم آزادی فلسطین پر نگاہ رکھتا ہوں اور مسلسل اس کوشش میں مصروف رہتا ہوں کہ اس کے اغراض و مقاصد میرے علم میں آتے رہیں۔ مجھے علم ہوا ہے کہ ایک چھاپا مار فلسطینی لڑکی ہمارے خلاف زیر زمین سرگرمیوں میں مصروف ہے، اور اس نے زبردست پیمانے پر والٹو موبائی کی ہلاکت کے لیے کوششیں شروع کر دی ہیں۔ مجھے یہاں تک معلوم ہو چکا ہے کہ وہ لڑکی گوٹے ہل میں داخل ہو چکی ہے۔ اس کا نام فاخرہ یعقوبی ہے۔ فاخرہ یعقوبی کے بارے میں اس سے پہلے بھی کچھ رپورٹیں میرے پاس موجود ہیں، اور مجھے علم ہوا ہے کہ وہ نہایت خطرناک اور شفاق لڑکی ہے۔ اسرائیلی جنرل سیکیورٹی طویل عرصے تک اس کے پیچھے پڑی رہی ہے، لیکن اسے کوئی معمولی سا نقصان بھی پہنچایا نہیں جا سکا۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ والٹو موبائی کے مقامی دشمنوں سے زیادہ فاخرہ کا وجود اس کے لیے خطرناک ہے۔ کیا اس کے بارے میں مزید کچھ معلومات حاصل ہو سکی ہیں؟ اس بار کیرن شیمے نے سوال کیا۔ یقیناً معلومات حاصل ہو جائیں گی، میں ابھی مصروف عمل نہیں ہوا ہوں۔ یہاں گوٹے ہل میں وہ کیا کچھ کارروائیاں کر چکی ہے، اس کے لیے مجھے خصوصی انتظامات کرنا ہوں گے۔ مائیکل جان نے کہا، میرا خیال ہے اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ آپ اس لڑکی کی ذمہ داری مجھے سونپ دیجئے، میں اسے تلاش کر کے ہلاک کر دوں گا۔ کیرن شیمے بولا، یہ کام اتنا آسان نہیں ہوگا کیرن، بہتر ہے کہ اس سلسلے میں مکمل سنجیدگی اور بہتر منصوبہ بندی کے ساتھ عمل کیا جائے۔ مائیکل جان نے کہا، بہتر، میں آپ لوگوں سے کہیں بھی انحراف نہیں کروں گا، لیکن مسٹر والٹو موبائل سے اس سلسلے میں گفتگو ہو جائے تو بہتر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ والٹو موبائل کی بجائے آپ لوگ کیتھی براؤن سے بات کریں، کیونکہ کیتھی براؤن کو والٹو موبائل کی زبان سمجھا جاتا ہے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں مسٹر میکیوائے، ہمیں یہی ہدایات ملی ہیں کہ کیتھی براؤن سے اس سلسلے میں آخری گفتگو کر کے وہ کاغذات مکمل کریں جن کے تحت ہمیں یہاں عمل کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ تو پھر میں آپ سے کیتھی براؤن کی ایک ملاقات کا بندوبست کرا دیتا ہوں۔ میں نے میکیوائے کی حیثیت سے کہا اور وہ لوگ مطمئن ہو گئے۔ نشست برخاست ہو گئی، لیکن میرے ذہن میں ہی جان کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ دفعتاً ہی ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی تھی جس نے میری دلچسپیوں کو بے حد بڑھا دیا تھا۔ اب تک تو میں صرف بد دلی سے یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ مقصد صرف یہی تھا کہ اولیو ہاورڈ کے چکر سے نکل جاؤں اور اپنے لیے کوئی ایسی راہ منتخب کر لوں جو مجھے وقت گزارنے میں سہارا دے سکے۔ لیکن اتفاقیہ طور پر ایک ایسا کام نکل آیا تھا جس سے میری دلچسپیاں بہت زیادہ ہو گئی تھیں۔ فاخرہ یعقوبی کا نام اس سے پہلے میں نے نہیں سنا تھا۔ ممکن ہے وہ کوئی ایسی مجاہدہ ہو جو زیادہ تر ان لوگوں کے خلاف مصروف عمل رہتی ہو اور کبھی میری اس سے ملاقات نہ ہوئی ہو، لیکن اگر ایسی کوئی مجاہدہ یہاں موجود ہے تو پھر میرا فرض ہے کہ میں اس کے ساتھ بھرپور تعاون کروں۔ میری شخصیت کتنے حصوں میں بٹ گئی تھی اس کا میں خود بھی تصور نہیں کر سکتا تھا، لیکن اب ان معاملات سے مجھے دلی دلچسپی محسوس ہونے لگی تھی۔ تنظیم کے لیے میں پہلے ہی دل میں فیصلہ کر چکا تھا کہ اس کے مفادات جہاں بھی مجھے نظر آئیں میں ان سے کنارہ کشی اختیار نہیں کروں گا اور انہیں انجام دینے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دوں گا۔